اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا وہ اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ ایسے لوگوں کو کس طرح ہدایت دے گا جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے اور پہلے یہ گواہی دے چکے کہ یہ پیغمبر برحق ہے اور ان کے پاس کھلی نشانیاں بھی آ چکی، اور اللہ بے انصافیوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم وصدق المہدی الموعود العظیم۔ ہم سن رہے شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے مابعد واقعات جو پوسٹ شہادت ہیں، شہادت کے بعد جو ہوئے واقعات۔ کل کی نشست میں تھوڑے واقعات چھوٹ چکے تھے، سیدھا اس کے بعد جو ہوئے واقعات وہ آپ کے سامنے جو ہے پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک دو دن اسی تعلق سے جو ہے بیان ہوگا جو بعد میں کیا کیا حالات ہوئے اور یزیدیوں کا جو ہے کیسا حشر ہوا ہے۔ بڑا خطرناک ان کا حشر ہوا ہے، دنیا میں تو وہ لوگ ذلیل اور خوار ہوئے ہیں، آخرت میں بھی ذلیل اور خوار ہوئے۔ ایک واقعے کے ساتھ جو ہے اپن آگے بڑھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی اللہ تعالیٰ سے جو قربت، جو ولایت تھی، جو قربت تھی، اس کے واقعات تو نہیں ملتے، لیکن آگے چل کے صرف ان کے پوترے سے جو ہے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ نہ جانے امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسی تھی۔ کیونکہ دیکھیے وہ جو رسول وسلم نے جو ولایت کی تعلیم اپنے خاص اصحاب کو دی تھی یہاں پہ پورا دیا تھا۔ اس کا اندازہ اس حساب سے معلوم ہوتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے پڑپوتے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے، جہاں پہ جو ہے بہت بڑے مشہور عالم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے۔ یہ بہت بڑے مشہور عالم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کسی سے ہی پوچھے کوئی بول سکتا ہے، اور امام جعفر صادق کا جو ہے زیادہ نام سننے میں نہیں آتا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انہوں نے جو ہے اپنی زندگی کے آخری 2 سال، امام اعظم ابو حنیفہ نے، یہ سعادت نہیں ہے لیکن یہ بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے جو ہے اپنی زندگی کے آخری 2 سال امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے صحبت میں گزارے، جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پڑپوتے۔ تو وہ صحبت کا اثر یہ تھا کہ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جو ہے 100 مرتبہ خواب میں خدا تعالیٰ کو دیکھا۔ وہ 2 سال کا عرصہ یہ تھا کہ 100 مرتبہ خواب میں خدا تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ یہ امام حسین کا حال نہیں ہے، ان کے فرزند کا حال نہیں ہے، ان کے پوترے کا نہیں، بلکہ پڑپوتے کے جو ہے صحبت میں جو رہا والے شخص کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے جو ہے ان کی صحبت میں رہ کے جو ہے 100 مرتبہ جو ہے خدا تعالیٰ کا دیدار کیا۔ تو نہ جانے امام حسین رضی اللہ عنہ کا عالم کیا تھا ہوگا، دن رات یہ لوگ جو ہے خدا تعالیٰ کو دیکھنے والے تھے، ان کی قربت کیسی تھی اور ان کی طاقت کا دیکھیے اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ یہ حقیقت میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے حکم پر، اس کی مرضی پر راضی تھے، ورنہ کسی کی مجال نہیں تھی کہ جو ہے امام حسین کے آگے جو ہے تلواریں اٹھاتے۔ ایک روز قبل امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو ہے شہادت سے ایک روز قبل یا اسی صبح کا واقعہ ہے کہ جو ہے قوم جنات میں سے، جنات کی قوم کے سردار جعفر جو ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں۔ یہ جعفر وہی ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور ان کے مریدین میں تھے، اور جو ہے جنات کے جو ہے بادشاہ تھے جماعت کے۔ انہوں نے آ کے امام حسین سے عرض کیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی جماعت بالکل مختصر ہے اور یزید کی جماعت جو ہے بہت زیادہ ہے، اگر آپ حکم دیں تو چند لمحوں میں جو ہے ہم انہیں جو ہے تہس نہس کر دیتے۔ لیکن امام حسین نے جو ہے منع کیا، آپ نے وہی کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا کہ جتنی طاقت انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مقدر میں رکھا ہے وہی کرے، ورنہ رسول وسلم جو ہے کیوں پتھر کھاتے، کیوں جنگ احد میں جو ہے رسول وسلم کے جو ہے صحابہ کے اوپر جو ہے کفار غالب آ جاتے، کیوں رسول وسلم جو ہے زخمی ہوتے۔ اگرچہ کہ یہاں پہ تو صرف جنات کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو جو ہے ہمیشہ ملائکہ کی جماعت رہتی تھی۔ تو رسول وسلم نے جو ہے وہی کیا جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے مقدر میں لکھا تھا، جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دیا اسی حساب سے کام کرے۔ دوسری غیبی طاقت اگرچہ کہ جو ہے ٹھہری ہوئی ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے، اسی لیے جو ہے آپ نے شریعت کی اتباع میں جو ہے بس وہی کام کیا جو اللہ تعالیٰ نے مقدر میں رکھا تھا،
ورنہ کسی کی مجال نہیں تھی. اگر آپ اشارہ کرتے تو جعفر جو ہے ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے یزید کی فوج کو جو ہے تہس نہس کرتا تھا. جنات کی طاقت تھی وہ. تو دیکھیے یہ لوگ جو ہے حقیقت میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے مرضی پر راضی تھی کہ اللہ نے جیسا مقدر میں لکھا ہے, جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی ہے ہم اسی حساب سے جو ہے لڑیں گے. اس کے مقدر میں اس نے جو جتنی طاقت دی ہے اس حساب سے لڑیں گے, اور جو ہے اگر وہ غالب کرنا ہے تو غالب ہوں گے, ورنہ جو ہے شہید ہو جائیں گے. تو بہرحال امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو ہے شہادت کے بعد جب آپ کی جو ہے سر مبارک کو جو ہے کوفے میں لے جایا جا رہا تھا, تو روایت میں آیا ہے کہ جو ہے ایک شخص جو ہے گھر کے پاس بیٹھا ہوا جو ہے قرآن مجید کی جو ہے آیت تلاوت کر رہا تھا, قرآن مجید پڑھ رہا تھا. تو سورہ کہف کی جو ہے وہ آیت تلاوت کر رہا تھا کہ جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہا ہے کہ کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کے غار اور جنگل کے کنارے والے ہماری نشانیوں میں ایک عجیب نشانی ہے. اصحاب کہف کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ جو ایک عجیب نشانی ہے. تو جب سر سامنے سے گزر رہا تھا, یہ قرآن کی تلاوت کی آواز حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر میں جو ہے آپ کے کان میں رکعت پڑی, تو فوراً سر اقدس سے جو ہے آواز آئی کہ اے قرآن پڑھنے والے, مجھے قتل کرنا اور نیزے پر چڑھا کر لیے پھرنا اصحاب کہف کے قصے سے بھی زیادہ عجیب ہے. فوراً آپ نے یہاں سے آواز آئی. کرامتیں ہوئی ہیں یہاں پہ باقاعدہ قرآن مجید. بعض روایتوں میں ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے جو ہے خود قرآن کی جو ہے تلاوت کی, سر اقدس سے جو ہے قرآن مجید کی جو ہے تلاوت کی جو ہے آوازیں آئی ہیں. بہرحال جو اہم چیزیں جو چھوٹ گئی تھی وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک اہم جو مکالمے تھے بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابن زیاد کے ساتھ, کوفہ کے گورنر کے ساتھ, اور یزید کے ساتھ, وہ جو ہے آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کیونکہ یہ اہم مکالمے تھے. یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے طفیل میں جو ہے امام زین العابدین کو جو ہے بچایا ہے اور وہاں سے جو ہے نسل حسین جو ہے آگے بڑھی ہے. تو روایت میں آیا ہے کہ جو ہے جب ابن زیاد کے سامنے جو ہے یہ سر پیش کیا گیا اور ابن زیاد نے جو ہے وہاں پہ کوفیوں کے سامنے سے جب گزر ہو رہا تھا, کوفیوں نے جب جو ہے چیخا پکارا کیا زار و خطار روئے. دیکھیے یہی کوفی تھے جنہوں نے جو ہے سرا یہ ہے خطوط لکھے اور ان کو بلائے, اور پھر بعد میں جیسے ہی شہادت بھی ماتم کرنے لگے. آج یہی طبقہ جو ہے بعد میں شیعان علی کے نام سے جو ہے مشہور ہوا, اور بعد میں جا کے یہ شیعہ فرقہ بنا ہے. تو بہرحال جب ان کوفیوں کی آوازاری اور فریاد فغاں سنی تو بنت علی, حضرت علی کی دختر بی بی زینب کو جو ہے غضب میں آ گئی, اور جو ہے آپ نے یہ خطبہ اس وقت پہ ارشاد فرمایا اور کوفیوں کو چپ کروا دیا. آپ نے فرمایا کہ بدنصیب کوفیوں, رو رو کر اور آہوازاری کر کے سچے ہونے کی کوشش نہ کرو. اہل بیت رسول کے خون سے دامن رنگنے والے تم خود ہو, حسین کا کنبہ شہید کرنے والے تم ہو, میرے بھائی پر تیر چلانے والے تم ہو, میرے بھائی کا گلا کاٹنے والے تم ہو, ہمیں قیدی بنا کر یہاں لانے والے تم ہو, جفاکارو میرے بھائی کو خط لکھ کر بلانے والے تم ہو, بے وفاؤ مسلم اور اس کے بچوں کو شہید کرنے والے تم ہو, اہل بیت رسول کو اس رسوائی کے ساتھ بازاروں میں پھیرنے والے تم ہو, دولت کے لالچ میں یزید کے ہاتھ فروخت ہو جانے والے تم ہو, یزیدیوں اور ابن زیادیوں. یہ آپ نے جو ہے وہاں پہ ایک طویل خطبہ پڑھا. کہا جاتا ہے کہ جو ہے انہوں نے جو ہے وہاں پہ سروں کو نیچے کر لیا اور وہاں سے جو ہے خاموش چلتے بنے. اس کے بعد جب ان اہل بیت اطہار کو ابن زیاد کے جو ہے دربار میں پیش کیا گیا تو ابن زیاد نے فوراً جو ہے جب امام زین العابدین کو دیکھا تو ظالم نے امام زین العابدین کو دیکھتے ہی کہا کہ اس کو کیوں چھوڑ دیا ہے, اسے بھی قتل کر دو. تو اس وقت پہ جو ہے سیدہ کی بیٹی بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اپنے اس بھتیجے کو جو ہے قتل کے جو ہے معاملہ سنا تو جلال آ گیا بی بی کو, اور آپ نے عرض کیا کہ ظالم, حجرے رسول کا جو ہے آخری چراغ بھی گل کر دینا چاہتا ہے, کیا تم نسل مصطفیٰ کو دنیا سے مٹا دینے پر تل چلے ہو؟ آؤ دل کی یہ حسرت بھی نکال لو, لاؤ تلواریں, پہلے ہم سب کو قتل کرو پھر اسے بھی قتل کرنا. کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس بچے کو قتل نہ کرو تو اچھا ہے. ابن زیاد نے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ زینب بنت بطول ہے, علی کی بیٹی اور حسین کی بہن ہے. ابن زیاد نے کہا تبھی تو, اس نے جو ہے سخت الفاظ بھی کہے ہیں. بہرحال آگے جو ہے بی بی زینب جب یہ کہہ رہی تھی تو حضرت سجاد یعنی امام زین العابدین جو ہے آگے بڑھے اور کہا کہ پھوپھی جان میں اس سے بات کرتا ہوں, اور پھر فرمایا کہ میں بیمار ہوں مگر علی کا پوتا ہوں, حسین کا بیٹا ہوں, تو مجھے جلادوں سے قتل نہیں کروا سکتا, تجھے مقابلہ کرنا پڑے گا, میں تیرے ہاتھ سے تلوار چھین کر تجھ پر وار کروں گا. ابن زیاد باوجود شقیل القلب ہونے کے گھبرا گیا. کہا جاتا ہے کہ میں زین العابدین نے فرمایا کہ اگر مجھے قتل کرنا ہے تو اس طرح سے نہیں بلکہ تلوار لے کر آؤ اور ہمارے ساتھ جو ہے لڑو, اس کے بعد تمہیں پتہ چلے گا کہ کون جو ہے کس پر بھاری ہوگا. اس کے بعد
بیوی زینب کو جو ہے مخاطب کر کے بولا ابن زیاد نے کہ تم قیدی بھی ہو اور تمہارا لباس بھی جو ہے فقیروں جیسا ہے، تعریف اس خدا کی جس نے تم لوگوں کو رسوائی سے ہلاک کیا اور ذلیل اور خوار کیا معاذ اللہ، اور تمہارے نام کو بٹا لگایا۔ زیاد نے کہ تم قیدی بھی ہو اور تمہارا لباس بھی جو ہے فقیروں جیسا ہے، تعریف اس خدا کی جس نے تم لوگوں کو رسوائی سے ہلاک کیا اور ذلیل اور خوار کیا معاذ اللہ، اور تمہارے نام کو بٹا لگایا۔ تو بی بی زینب نے اس وقت فرمایا کہ ہزار حمدیں اور تعریفیں اس خدا کی جس نے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی عزت بخشی اور ہمیں پاک کیا۔ تو غلط کہتا ہے، رسوائی اور ذلت اور خواری فاسقوں کو ملتی ہے اور بٹا فاجروں کے نام لگتا ہے۔ ہمارے حق میں تو آیت تطہیر نازل ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت تطہیر نازل کی کہ اللہ تعالیٰ، اے نبی، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارے گھر کو پاک کر دے، تمام آلودگی سے پاک کر دے۔ تو ابن زیاد نے کہا کہ کیا تو نے نہیں دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ بی بی زینب نے فرمایا کہ ان باتوں کا پتہ خدا کے حضور پہنچ کر چلے گا۔ میرے بھائی کو شہادت کے منصب پر فائز ہونا تھا، وہ ہو گیا۔ تم لوگوں کو قاتل اہل بیت بن کر خدا کے سامنے ذلیل و خوار ہونا ہے تو تم تیار رہو۔ ابن زیاد جو ہے غضبناک ہوا تو اس کے ایک ساتھی نے اس کا غصہ ٹھنڈا کر دیا کہ یہ کہتے ہوئے کہ عورتوں کی بات کا غصہ کرنا مناسب نہیں۔ کچھ دیر بعد ابن زیاد پھر بولا، خدا نے تیرے باغی اور سرکش بھائی اور اہل بیت کے نافرمان باغیوں کی طرف سے میرا دل ٹھنڈا کر دیا معاذ اللہ۔ تو بی بی زینب نے یہ سنا تو آپ بے اختیار ہو کر رونے لگے اور فرمایا کہ خدا کی قسم، تو نے واقعی ہمارے سردار ہی کو قتل کیا ہے، ہمارے خاندان کو مٹایا ہے، ہماری شاخوں کو کاٹ دیا، ہماری جڑوں کو خطا کر دیا۔ اگر اس سے ہی تیرا دل ٹھنڈا ہونا تھا تو ہو گیا۔ شیطان ابن زیاد ہنسنے لگا اور ہنس کر کہنے لگا، تو نے تو شاعری شروع کر دی، تیرا باپ بھی شاعر تھا مگر وہ تو بڑا بہادر اور شجاع تھا اور تم رو رہی ہو۔ آپ نے فرمایا، ظالم، یہ تو میرے دل کی آگ ہے جو آنسو بن کر جو ہے بھڑک رہی ہے، بھڑک اٹھتی ہے۔ بہرحال ان قیدیوں کو جو ہے اس کے بعد امام زین العابدین اور بی بی زینب اور تمام جو اہل بیت کی عورتیں تھیں ان کو جب یزید کے دربار میں شام میں پیش کیا گیا تو کہا جاتا ہے کہ جو ہے یزید جو ہے بڑا خوش ہوا ان کو دیکھ کر، حضرت حسین کے جو ہے سر کو دیکھ کر، اور ان کو دیکھ کر جو ہے کافی اس کو ہنسی آئی کہ جو ہے وہ جیت گیا۔ تو اس نے جو ہے یزید کے سامنے جب ان اسیران اہل بیت کو جو ہے پیش کیا گیا تو امام زین العابدین کو مخاطب کر کے کہا کہ لڑکے تیرا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عابد ابن حسین، یعنی علی ابن حسین۔ یزید نے کہا، تیرے باپ نے میرا حق سلب کرنے کی کوشش کی، میرا رشتہ کاٹا، میری حکومت چھیننے کی کوشش کی، اس پر خدا نے اس سے جو سلوک کیا وہ تمہارے سامنے ہے۔ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے ان سے خدا راضی ہے، اس واسطے ان کا ایسا سلوک ہوا اور ان کو جو ہے فتح ہوئی۔ تو حضرت سجاد یعنی امام زین العابدین نے بجائے جواب دینے کے آپ نے جو ہے قرآن مجید کی یہ سورہ حدید کی جو ہے آپ نے یہ آیت پڑھ دی کہ ما اصابک من مصیبت، یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما ما اصاب من مصیبت، یہاں پہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ کوئی ایسی مصیبت دنیا اور تمہاری جانوں پر نہیں آتی جو تمہاری پیدائش سے پہلے لکھی ہوئی نہ ہو۔ یہ بات تمہیں بتا دی گئی ہے کہ تم اس چیز کا افسوس نہ کرو جو تم سے لے لی جائے اور نہ اس چیز پر فخر کرو جو تمہیں دی جائے۔ آپ نے جواب نہیں دیا، سیدھا سیدھا قرآن مجید کی آیت پڑھ دی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت پڑھنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پڑتی ہے، جو کچھ کے ہونا ہے وہ پیدائش سے پہلے جو ہے لکھ چکے ہیں۔ یزید نے قرآن جواب سنا تو اسے جو ہے بڑا ناگوار گزرا اور سٹپٹا رہ گیا۔ پھر امام عالی مقام کا جو ہے سر اقدس دیکھ آگے رکھا گیا تو بی بی زینب اور جو دوسری بیویاں تھیں وہ جو ہے زار و قطار رونے لگی۔ اس کے بعد جو ہے بی بی زینب جب زار و قطار رونے لگی تو یزید نے کہا کہ کیا یہ حسین نہ کہتا تھا کہ میں یزید سے بہتر ہوں اور میرا باپ اس کے باپ سے بہتر ہے؟ یہاں پہ دیکھیے، وہاں پہ ڈیبیٹ ہو رہا ہے، مکالمہ یزید کے دربار میں۔ تو بی بی زینب سے کہہ رہا ہے کہ کیا حسین یہ نہ کہتا تھا کہ میں یزید سے بہتر ہوں اور میرا باپ اس کے باپ سے بہتر ہے، یعنی حضرت علی اور حضرت معاویہ۔ بی بی زینب نے فرمایا کہ ہاں، میرے بھائی کا یہی فرمان تھا اور یہ بالکل درست ہے، اور میں بھی یہی کہتی ہوں کہ میرا بھائی اور میرا باپ تجھ سے اور تیرے باپ سے بہتر تھے۔ یزید نے کہا، تیرا نانا میرے دادا سے اور تیری ماں میری ماں سے ضرور افضل ہے، مگر تیرا باپ میرے باپ سے بہتر نہیں ہے، ان کا فیصلہ خدا کرے گا۔ بی بی زینب نے فرمایا کہ خدا کے فیصلے سے پہلے دنیا کی آنکھیں بھی فیصلہ کر رہی ہیں۔ یزید نے اور بھی بڑھ چڑھ کر بہت سی باتیں کی اور پھر اپنے بڑوں کا نام لے کر شعر پڑھنے لگا، جن کا مطلب یہ تھا، دیکھیے یہاں پہ وہ اپنی حیثیت ظاہر کر رہا ہے کہ کاش آج میرے خاندان کے وہ لوگ موجود ہوتے جنہیں جنگ بدر میں قتل کیا گیا تھا، تو خوش ہو کر مجھے شاباشی دیتے کہ تم نے بنی ہاشم کے بہت بڑے سردار کو قتل کر کے بدر کے دن کا بدلہ لے لیا۔ بدر میں یزید کے جو اجداد تھے وہ کافر تھے،
اور ان کو جو ہے مسلمانوں نے جو ہے قتل کیا تھا. رسول اللہ حضرت ابو طالب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو ہے قتل کیا تھا. تو دیکھیے وہ خوش ہو رہا ہے ان کافروں کے اوپر جن کو جو ہے قتل کیا گیا تھا کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو جو ہے آج خوش ہوتے. اور پھر چھڑی امام حسین کے جو ہے لبوں پر لگا کر کہنے لگا کہ تو نے اسی منہ سے میری خلافت کا انکار کیا تھا. تو بی بی زینب نے فرمایا کہ یزید حسین تیری خلافت کو کیسے تسلیم کر لیتے جبکہ ابھی تیری لبوں سے جو ہے کفر کی محبت اور اسلام سے دشمنی کی بو آ رہی ہے. تو بدر کے مقتولوں کا انتقام یعنی بدلہ نماز رسول سے لینے کا اقرار کر رہا ہے. تیرے سینے میں خاندانی عداوت اور کینہ پروری کی آگ بھڑک رہی ہے جو نے میرے بے گناہ بھائی کو شہید کر کے ٹھنڈی کر لی ہے. تو نے اولاد عبد المطلب کے ستاروں کی روشنی ختم کر کے پرانی عداوت کا بدلہ لیا ہے اور پھر بڑوں کو پکار کر کہہ رہا ہے یاد رکھ کہ وہ وقت بھی قریب آنے والا ہے کہ تو بھی ان کے پاس پہنچ جائے گا. تو نے اپنے بوڑھے مقتولوں کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے خون حسین بہا کر اسلاف کے کفر کے ساتھ تقرب حاصل کر لیا ہے اور اس پر یہ جرت کے اعلان بھی کر رہا ہے. پھر دیکھیے کتنے بدبخت کے لوگ تھے. ایک شامی حرامی اٹھا, اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے جو ہے جناب سکینہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ امیر یہ لڑکی مجھے دے دو. جناب سکینہ بی بی زینب سے جو ہے بچی جو ہے بی بی زینب سے چمٹ کر پیچھے بیٹھ گئی. تو بی بی زینب نے پکار کر کہا کہ کمینے تیری یہ جرت کہ ناموس رسول پر جو ہے آنکھ اٹھاتا ہے, بے شرم اس کا حق نہ تجھے ہے اور نہ تیرے امیر کو. یزید نے سنا تو غصے سے جل گیا اور یوں بکواس کرنے لگا کہ تم جھوٹی ہو, مجھے اس کا حق حاصل ہے, میں اگر چاہوں تو ابھی ایسا کر سکتا ہوں. بی بی زینب نے فرمایا کہ غلط کہتے ہو, تمہیں اس کا حق خدا نے ہرگز نہیں دیا ہے کہ بنات رسول کو یعنی رسول وسلم کے جو ہے گھرانے کی عورتوں کو مال غنیمت سمجھ کر تقسیم کرو. اپنا یہ حق بنانے کے لیے تمہیں برسر عام یہ اعلان کرنا پڑے گا کہ تم ملت مصطفیٰ سے جو ہے نکل گئے ہو اور تو نے دین محمدی کو جو ہے چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا ہے. تمہاری پہلی گفتگو سے صاف کفر کی بو آتی ہے, اب یہ بھی اعلان کر دو. یزید اور بھی غصے میں آ گیا اور آگ بگولا ہو کر کہنے لگا کہ دین سے تیرا باپ اور بھائی بھی نکل چکے تھے. تو بی بی زینب نے جواب دیا کہ اللہ کا دین میرے نانا اور میرے باپ اور میرے بھائی ہی نے جو ہے دنیا کو دیا ہے. یزید چلا اٹھا کہ اے دشمن خدا تو جھوٹی ہے. بی بی زینب نے فرمایا کہ ظالم تو زبردستی حاکم بن بیٹھا ہے, ظلم سے گالیاں بکتا ہے اور جبر و تشدد سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور صدائے حق کو دباتا ہے. بنت علی کی اس حق و صداقت کی آواز نے جو ہے تخت یزید کو جو ہے لرزا دیا. وہ شرم سے جو ہے جھک گیا. اتنے میں جو ہے اذان کی جو ہے آواز بھی آ گئی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. تب جو ہے حضرت زین العابدین جو ہے اٹھے اور فرمایا کہ یزید اب بتاؤ کس کی حکومت قائم ہے, شہر تمہارا, تخت تمہارا, لیکن نام میرے باپ کے نانا کا گونج رہا ہے کہ تیرے باپ کے نانا کا یا تیرے نانا کا یا کسی اور کے نانا کا یا اور کسی باپ کا. اب بتاؤ حقیقی حکومت تمہاری ہے یا ہماری ہے. دربار میں ہجوم عام ہو چکا تھا. امام زین العابدین کے ان الفاظ نے بڑا گہرا اثر ڈالا. تمام مشتعل لوگوں نے جو ہے تمام کی آواز آئی کہ حکومت حسین کے نانا کی ہے, حسین زندہ ہے اور حسین کے قاتل درندے ہیں, بے غیرت ہیں, بے حیا اور بے شرم. یہ آواز جو ہے ہر طرف سے جو ہے آنے لگی. تمام عوام نے جو ہے یہ مل کر کہا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد, یعنی قتل حسین جو ہے حقیقت میں جو ہے یزید کی موت تھی, اسی کے بعد جو ہے اسلام دوبارہ جو ہے زندہ ہوا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو ہے بی بی زینب کی جو ہے اس گفتگو کے ذریعے جو ہے یزید وہاں پہ شرمندہ ہوا, ذلیل و خوار ہوا پورے لوگوں کے سامنے, اور وہ چاہتا ہوا بھی جو ہے کچھ نہیں کر سکتا تھا. اس وقت جو ہے وہیں کے لوگ, وہیں کے عمرا, وہیں کے وزراء جو ہے اسی کے خلاف ہو کے جو ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو ہے کی تائید میں جو ہے نعرے مارنے لگے. تو اس نے جو ہے چاروں ناچار ان لوگوں کو چھوڑ دیا اور جو ہے حکم دیا کہ یہ لوگ جو ہے مدینہ منورہ جو ہے واپس جا سکتے ہیں. اللہ چاہا تو اگلی چیز میں یہ لوگ مدینہ منورہ واپس آئے. اس کے بعد جو ہے کوفے میں مختار ثقفی نامی جو ہے ایک امیر تھا, اس نے جو ہے خط لکھ کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا تھا اور حضرت مسلم جو ہے آ کے اسی کے گھر میں ٹھہرے تھے. لیکن جو ہی حالات خراب ہوئے تو یہ شخص بھی جو ہے تمام کوفی والوں کی طرح جو ہے پلٹ گیا. لیکن پھر جب امام حسین کے شہادت کے بعد پھر حالات بدلنے لگے تو کوفی جو ہے پھر پلٹے, پھر جو امام حسین کی طرف آ گئے. تو مختار ثقفی نے جو ہے ایک جماعت اس وقت پہ نکالی شیعان علی کے نام سے. یہ پہلی بھی جماعت نکل چکی تھی کہ علی کی تائید کرنے والی. تو اس نے جو ہے ایک جماعت کی شروع کی اور اس کے ساتھ جو ہے کافی جماعت جو ہے بڑھتی چلے گئی, کافی لوگ آتے چلے گئے. انہوں نے مل کے ہر وہ شخص کا جو ہے بدلہ لیا ہے جنہوں نے جو ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جو ہے خلاف جو ہے کام کیا تھا. جس کسی نے جو ہے حضرت مسلم کو جو ہے قتل کیا تھا اور جس کسی نے حضرت حسین کا جو ہے گلا کاٹا, نیزے پہ آپ کا سر چڑھایا, اور دوسرے جو کام کیے پکڑ پکڑ کے جو ہے ان کا جو ہے قتل کیا گیا ہے. اللہ چاہا تو تھوڑے اور واقعات ہیں جو ایک دو نشستوں میں جو ہے بیان کر دی جائیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے
وہی معمولی جو ہمارا 10 منٹ کی جو نشستیں ہیں سیرت مہدی اسلام کی، لیکن اس سے پہلے جو ہے چونکہ منگل کے دن حسین ولایت کے حسین حضرت بندگی میں سید محمود سید خاتون ان کی جو ہے بحریہ میں اور چاشمے کا عروس ہے، تو ایک 2-3 دن جو ہے خاتون ان کی سیرت مبارکہ کہہ کے پھر دوبارہ جو سیرت مہدی اسلام چل رہی تھی 10-12 منٹ کی نشستیں ہوگی، اس میں جو اسلام کی سیرت پھر انشاءاللہ دوبارہ آغاز کی جائے گی۔ واقعی